اللهم اجرنا من النار اللهم لا تجعلنا منهم اللهم اغفرنا في الدنيا والآخرة۔ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12 ہے۔ ان الذین کذبوا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب نیک روح کو لے کے جاتے نا فرشتے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور وہ روح اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں یہ کون سی روح ہے؟ تو جو فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ بڑی پاک روح ہے۔ پھر سارے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کو سلام سلام سلام۔ اور جب بد روح جاتی ہے نا، جب گنہگار روح جاتی ہے نا، تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو وہاں سے واپس نیچے پٹکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ، مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، جو کام عرب والوں کے لیے ناممکن ہوتا تھا، اس کے لیے وہ ایک محاورہ بولا کرتے تھے، کہتے تھے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، مطلب کہ وہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوئی کتنی سی ہوتی ہے، سوئی کا ناکا جس میں دھاگا ڈالتے، اور اونٹ گزر سکتا اس میں سے؟ اللہ فرما رہے اسی طرح وہ بھی جہنم سے نہیں نکل سکتے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، اور گنہگاروں کو تو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا من المجرمین، اللہم لا تجعلنا من المجرمین، اللہم لا تجعلنا من المجرمین۔ ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ لیٹنے کے لیے بچھونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ٹھنڈے فرش پہ لیٹا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے جو بچھونا تیار کیا گیا ہے وہ آگ کا ہے، اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی آگ کا ہے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا من الظالمین، اللہم لا تجعلنا من الظالمین، اللہم لا تجعلنا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ شرط رکھ دی، عمل بھی نیک کرتے رہے، اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی کسی برائی کو کرنے کا دل کرے نا، جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے کا دل کرے، ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ ہمیشہ رہ جائے گا، لذت چلی جائے گی۔ اور جب کوئی نیکی کا کام کرنا مشکل لگے نا، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تھکاوٹ اتر جائے گی، نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے جہنم والوں کا بتایا، اب جنت والوں کا، اور دعا کریں اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ، اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ، اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ۔ فرمایا اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے، جو بغض ان کے سینوں میں ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں ہم سب نکال ڈالیں گے۔ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا نا، تو جنت کے دروازے کے پاس روک دیے جائیں گے، اس سے پہلے ان کے دل صاف کر دیے جائیں گے۔ آج ہم جتنی بھی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں دل میں کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو جب جنت میں بھیجا جائے گا نا، تو دل بالکل صاف شفاف کر کے بھیجے جائیں گے، ان کے پہلے دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم سب ان کے سینوں سے نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سبحان اللہ۔ جو ان کو محل ملیں گے نا، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کیا؟ یہ سنیے گا، یہ جنتیوں کا مصرع ہوگا، یہ جنتیوں کی زبان پر ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ میں نے اور آپ نے بھی انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پڑھے ساتھ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اب کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے اگر اللہ نہ دکھائے تو۔ جنتی کہیں گے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی لہدانا ھذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ یہ جنتی آپس میں باتیں ڈسکس کریں گے، کہیں گے ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی، اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہ تم ان اعمال کے سلسلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ مجھے اور آپ کو وارث بننے کا بڑا شوق ہے نا، شوق ہے نا؟ آج کی وراثت چھوڑ دے، دعا کریں اللہ جنت کا وارث بنا دے۔ اس دن اعلان کیا جائے گا ان جنتیوں کے لیے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، دیکھ رہے ہو دنیا میں تم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا کرتے تھے نا، دنیا میں تم نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا، دنیا میں تم نے دنیا کی پرواہ نہیں نہ کی تھی، سنو آج اس کے بدلے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کا وارث بننے کو دل کرتا ہے نا، پھر یہ دنیا میں کیا رکھا ہے یار؟ پھر اور اہل بیشت، اب جو جنت والے ہوں گے نا، اب وہ جنت میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟ جہنم والوں کو پکاریں گے، اور پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا۔ جنت والے کہیں گے جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا نا کہ میرے لیے یہ کرنا، میں تمہیں یہ دوں گا، ہم نے تو اسے پکا پا لیا، سچا پا لیا۔ اب تم بتاؤ ذرا، جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے، کان جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے بھی اسے سچا پایا۔ دیکھیں نا آج نافرمانیاں کرتے ہوئے ہمیں ہوتا ہے نا کہ چھوڑیں دیکھی جائے گی، اس دن بڑا وہ حسرت کا دن ہوگا۔ اب دیکھیں کہیں گے ہاں، اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا، پھر فرشتہ آئے گا اور پکار دے گا۔ کیا پکار دے گا؟ کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، یعنی کس پر؟ جہنمیوں پر۔ ایک تو وہ جب جہنم میں جائیں گے اگلے جہنمی وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ادھر سے فرشتوں کی ان پر لعنت ہوگی، ادھر سے جنت والے ان کو پکار کر کہیں گے ہم تو نعمتوں میں آگے، تمہیں کیا ملا؟ آج ہمیں مولوی کو دیکھ کے کہتے نا یہ ایسے ہی ہیں، ایسے کرتے رہتے، اس دن پتہ چلے گا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے تھے، آج کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں؟ آج ہم بھی دین کے راستے میں کہیں ٹیڑھا پن تو نہیں ڈھونڈ رہے عمل کے لیے، اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ اب سنیے گا ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا، اور اس کا نام اعراف ہوگا۔ سورت کا کیا نام ہے؟ اعراف۔ ایک دیوار ہوگی کس کے درمیان؟ جنت اور جہنم کے درمیان، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے، اس دیوار پر کچھ آدمی بیٹھے ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ پتہ ہے اعراف پہ کون سے لوگ بیٹھیں گے؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گی، بالکل برابر۔
फैसला करना मुश्किल होगा कि इनको जन्नत में भेजा जाए या जहन्नुम में। उनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे तो उन्हें दरमियान में बैठाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में, यहाँ पे बैठे रहो। और आज मुझे और आपको नेकियां करते हुए बड़ी तकलीफ होती है, सोचे उस दिन क्या खसरत करेंगे। तो फरमा रहे रब्बुल आलमीन के वो जो आराफ पे बैठे होंगे ना, वो जो उस दीवार पे बैठे होंगे, वो सबको उनके चेहरों से पहचान लेंगे। किसको? जन्नत वालों को भी पहचान लेंगे, जहन देखे ना, दरमियान में होंगे, एक तरफ जहन्नुम होगी, एक तरफ जन्नत होगी। गुनाहों की सजा के तौर पे जहन्नुम में भेजा गया तो फिर क्या होगा? और नेकियां भी बराबर, गुनाह भी बराबर। इसलिए कोशिश किया करें कि नेकी करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया करें। वो दिन यूं में हसरत होगा, हसरत का दिन होगा। आज जैसे जैसे मौका मिलता जाए ना, नेकियों में भागें, दौड़ें, पीछे मुड़ के ना देखें। तो वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे, अब जो आराफ वाले होंगे ना, वो जन्नत वालों को पुकारेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे अस्सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती और सलाम अर्ज करेंगे जन्नत वालों को। फिर कहेंगे "अ, ये लोग अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे, लेकिन उम्मीद रखेंगे, तमा रखेंगे, लालच रखेंगे, काश हमें भी जन्नत में भेजा जाए। और जब उनकी निगाहें पलट कर, वो देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी निगाहें पलट कर दोजख वालों की तरफ जाएंगी, अहले दोजख की तरफ जाएंगी, तो अर्ज करेंगे, क्या अर्ज करेंगे? रब्बना ला तजअलना मअल कौमि ज़ालिमीन, ए हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल ना कीजिएगा, हमको इन जहन्नम वालों में शामिल ना कीजिएगा। और अहले आराफ वाले काफिर लोगों को उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, जहन्नुम वालों को भी उनकी सूरतों से पहचान लेंगे और पुकार कर कहेंगे, क्या कहेंगे? कौलू, वो कहेंगे, मा अगना अंकुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, ना तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई। वो जो टोलियां टोलियां बनकर गुनाह करते फिरते थे बाजारों में, रातों को बैठ बैठ के सारे मिलकर शराब पिया करते थे, चर्च के सूटे लगाया करते थे, बैठ बैठ के फिल्में देखा करते थे, एक दूसरे को भेजा भी करते थे, बैठ के फैमिली ड्रामे देखा करती थी, बैठ के झूठ बोला करते थे, बैठ के विपते किया करते थे। आज वो तुम्हारी जमात तेरे किसी काम ना आई, और ना तुम्हारा तकब्बुर, जो तुम तकब्बुर किया करते थे, मैं बड़ी चीज हूँ, आज हम बड़े अपनी पर्सनालिटी, मैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कहेंगे आज तुम्हारा तकब्बुर तेरे लिए कोई फायदा मंद साबित ना हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो, तुम बहशत में जन्नत में दाखिल हो जाओ। कहा जाता है ना, आजकल कोई नेकी की तरफ आता है तो क्या कहते हैं दुनिया वाले? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अल्लाह के यहाँ ये नहीं चलता, अल्लाह तो देखता है अपने बंदे को कि कब मेरा बंदा पलट कर मेरी तरफ आ जाए। तो उस दिन अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, तुम भी कहा करते थे ना कि इन पर अल्लाह अपनी रहमत नहीं करेगा। फिर अल्लाह उनके सामने ऐलान फरमाएगा, फरमाएंगे मोमिनों की तरफ, मोमिनो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ ना होगा और ना तुम गमगीन हो के, ये खौफ ये गम आरजी हैं, ये दुनिया के हैं। उस दिन इंसान की सारी परेशानियां, सारे खौफ, सारे गम छट जाएंगे। एक बात तो बताएं, आप जब स्टूडेंट थे या जब पढ़ रहे थे या कहीं भी, तो आप रोजाना उठते, रोजाना तैयार होते, रोजाना स्कूल जाते, कॉलेज जाते, कभी मार पड़ती, कभी सबक आ जाता, मेहनत करते, बारिशों में जाते, बर्फ में जाते, फिर एक दिन ऐसा होता था कि रिजल्ट आता था ना, और फिर आपको पुकारा जाता था कि भाई आपने पहली पोजीशन ले ली है। मुझे बताएं, वो जब आपकी फर्स्ट पोजीशन आती थी या दूसरी आती थी, तो आप खुश हुआ करते थे ना? तो आपको वो पूरे साल आपने जितनी तंगियां काटी होती थी, क्या वो याद रहती थी? तो सोचें कि आज अगर मुझे और आप पे दुनिया में दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा है,
آج ہماری نیندیں نہیں پوری ہو رہی، آج ہمیں سکون کا موقع نہیں مل رہا ہے، آج ہمیں آرام کا ٹائم نہیں مل رہا، تو سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں اور اعلان کر دیا جائے فلاں بنت فلاں، لو یہ جنت میں تمہارا محل ہے، تو اس دن آپ کو دنیا کی کوئی مشکل یاد آئے گی؟ کوئی مصیبت یاد آئے گی؟ اس دن کو سوچا کریں یار، یہ دنیا میں جتنے مشکل آتی ہے نا دین کے معاملے میں، کر گزرا کرے، نہ پیچھے دیکھا کرے، اس دن آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، اب کوئی غم نہیں ہے، تم غموں سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے، گڑ گڑا کر جنت والوں سے کہیں گے، کون؟ دوزخ والے کیا کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ۔ جنتی جب پانی پیئیں گے نا تو جہنم والے رو رو کے تڑپ تڑپ کر کہیں گے کچھ تو ہم پہ پانی بہا لو، کسی قدر تو ہم پہ پانی بہاؤ، ہمیں کچھ تو ٹھنڈک ملے۔ جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے جب جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمی کہیں گے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ اب جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور رزق دونوں انکار کرنے والوں پر، جہنمیوں پر حرام کیا ہے، یہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ کس قدر حسرت ہوگی اس دن، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل بیان کیا ہے، اب یہ ہوا تو نہیں نا، یہ سب اللہ نے مجھے اور آپ کو مستقبل بتا دیا۔ تین طرح کے لوگ، تین گروہ، کون کون سے؟ جنت والے، جہنم والے، آراف والے۔ کیا بننے کا دل کرتا ہے؟ جنت والے۔ پھر اس جیسی کوششیں بھی تو کرنی پڑتی ہیں نا، جنت سستی تھوڑی ہے، جنت کے لیے تو اپنی جان لگانی پڑتی ہے نا، تو پھر لگائیں اللہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ واپس مجھے اور آپ کو حال میں لے کے آ رہے، مستقبل بتا دیا، وہ انجام بتا دیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابھی اس وقت پہ لے کے آ رہے واپس دنیا میں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے۔ پھر میں نے اور آپ نے تو دین کو کھیل اور تماشا اب نہیں نہ بنانا، اب نہیں نہ بنانا، پکی بات ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے دھوکے کو تو اب پہچان لیا نا ہم نے، تو اب تو اس دھوکے میں نہیں نہ آنا۔ کیا آنا ہے ابھی بھی کہ عید کی پہلی فجر ہی چھوڑ دیں گے؟ ہیں؟ ہوتا اکثر ایسے ہی ہے نا، عید کے دن ہی نمازیں پڑھنا سب سے، رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، عید کے دن زور کے وقت خالی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح دنیا میں یہ مجھے بلاتے تھے نا، قیامت والے دن بھی میں انہیں اسی طرح بلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بلانا، اللہ تعالیٰ اگر آپ نے بلا دیا تو ہمیں اور کون یاد رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا نہ تو کوئی ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی نصیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ آپ ہمیں نہ بھلانا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے پہنچا دی ہے، کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں، اس کے قائم ہونے کے منتظر ہیں؟ کس کے؟ قیامت کے، جس دن وہ واقع ہو جائے گی تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے اللہ اکبر۔ ابھی تو یاد نہیں آ رہا، اس دن بول اٹھیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق
بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کرے؟ اس دن وہ کہیں گے جب قیامت قائم ہوگی، بھلا کیا آج کوئی ہماری سفارش کر سکتا ہے؟ یا ہم دنیا میں پھر لٹا دیے جائے کہ جو برے عمل ہم پہلے کرتے تھے اب وہ نہ کریں گے، ان کے سوا اور نیک عمل کریں گے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، ان سے سب جاتا رہا، کوئی ان کے کام نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں مجھے اور آپ کو واضح اپنا آپ نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ویسے افسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نے کتنا عرصہ اس کتاب کو چھوڑے رکھا ہے؟ کن کن لوگوں کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ بتائیں، صرف عربی پڑھنی ہے، صرف ثواب کمانا ہے، یا اس کتاب سے نصیحت لینی ہے؟ صرف رمضان ہی اس جوش و خروش سے آ رہے ہیں، یا رمضان کے بعد بھی آئیں گے؟ آئیں گے نا انشاءاللہ، سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے ساتھ قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔